جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان بابرکت لمحات میں، ان مبارک گھڑیوں میں رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور اس میں مختلف شخصیات، عظیم ہستیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور مختلف موضوعات، وہ سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ ہوں، وہ عبادات سے متعلق ہوں، وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہوں، مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے تذکار پاک ہوں گے آج۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب پروفیسر ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب راشد صدیق صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس گھرانے کی عظمت، رفعت، شان کیا ہے، فضائل و مناقب کیا ہیں، بالخصوص جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور اسی کے ضمن میں پھر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے اپنے جو فضائل و مناقب ہیں، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائے، اس پر گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے آپ کو شکر گزار ہوں، 9 نیوز اور ان کی تمام پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اتنے خوبصورت عنوان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار اہل بیت کرام میں ہوتا ہے، اور اہل بیت کرام کے فرد عظیم ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی جو آل ہے، آپ کی جو اولاد ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان سے پلیدی کو دور فرما دے، سبحان اللہ، یعنی ان کو ایسا پاک فرما دے جیسا پاک فرمانے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک فرمایا، اور پاک کرنے والی ذات جب خود پاک ہو اور پاک ذات کسی کو پاکی کی سند عطا فرما دے تو پھر پلیدی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پاکیزگی، پاک دامنی اور خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اور ان سے جو پلیدی دور کرنے کی سند قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو ان سے مراد، اہل بیت سے مراد حضور کے گھر والے بھی ہیں، حضور کی اولاد مبارکہ بھی ہے، حضور کے ازواج مطہرات ہیں، یہ تمام جتنے بھی ہیں اللہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگ ہیں، بے شک، کیونکہ اپنے محبوب کے قریب اللہ رب العالمین نے ان کو ہی رکھا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے خود پسند فرمایا، جن کو چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر صحابہ اکرام کو چنا ہے حضور کے قریب آنے کے لیے، تو پہلے ان کو پاک فرمایا ہے، ان کو بہترین فرمایا ہے، نفوس قدسیہ، ان کی پاکیزگی فرمائی، ان کے دل کو تطہیر عطا فرمائی، پھر اپنے محبوب کے قریب ہونے کی سعادت ان کو ملی۔ پھر کیا ہوا کہ اہل بیت تو پھر خون رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون مبارک کا حصہ ہیں، نوری وجود مسعود کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا جس طرح آپ شعر ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ واقعی ایک ایسی نسل نور ہے کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے ذریعے اور خون کی برکت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
کہ اے محبوب ارشاد فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا تقاضا نہیں کرتا۔ ہوا کچھ یوں کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وفود حاضر ہوتے ہیں اور حضور کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری طور پر کوئی کمانے کے اسباب اتنے نہیں ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اتنے لوگوں کی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، ہم کیوں نہ ایسا کریں، ہم جذبہ ایثار کے ذریعے اپنے محبوب کی خدمت کر دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کیا کہ اب بات کرنے کے لیے کون ہو، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام کے وہ جو نذرانے تھے جمع کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ادھر جبریل امین بھی حاضر خدمت ہو گئے اور فرمایا کہ اے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے مجھے یہ دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں دین اسلام پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا ہے، خدا تعالیٰ کی پہچان دی ہے، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر اس کے بدلے میں کچھ چاہیے مودۃ فی القربہ، کہ میری جو اہل بیت ہے، میرے جو قریبی ہیں، قربا جو ہیں، ان کی مودت جو ہے وہ تمہارے اوپر ہم لازم کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ مودت رکھو، اس کا بدلہ تم نے سمجھ لو ادا کر دیا۔ تو یہ محبت اور یہ مودت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو قرآن نے لازم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن کے لیے اب یہ لازم ہے کہ حضور کے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت، یہاں تک کہ مودت کا درجہ جو ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ وہ گھرانہ پاکیزہ گھرانہ ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اور ہم ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر وہ چیز محترم ہے جس کی نسبت کہیں نہ کہیں سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ جاتی ہے۔ ہم تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون مبارک کا حصہ ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کرنے کو لازم قرار دیا۔ جب قرآن نے لازم قرار دے دیا، حضور کے عمل نے بتا دیا، صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھا دی۔ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث مبارکہ اس پہ بہت ساری موجود ہے کہ کس انداز میں حضور ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اگر ان میں دیکھ لیا جائے حضور کی ازواج، حضور ان کے ساتھ کتنا خوبصورت انداز میں پیش آتے، حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کس انداز میں محبت فرماتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری روایات موجود ہیں۔ بقیہ ازواج مطہرات کے ساتھ بھی محبت کی داستانیں موجود ہیں۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو حضور کا ٹکڑا ہے جسم مبارک کا، جن کو حضور نے ارشاد فرمایا، تو ان کے لیے کتنی محبت ہے۔ جب حضور کی مجلس میں حاضر ہوا کرتی تھی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ شفقت پدر تھی، اور نبوت کے منصب کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کے ساتھ شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال قائم فرما دی کہ میں اپنی شہزادی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، یہی تمہارا رویہ ہونا چاہیے۔ بیٹیوں کو ایسے محبت اور عزت دینی چاہیے، اور اس دور میں محبت دی جس دور میں بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اس دور میں بچی کے ساتھ محبت کر کے پیار فرما کے حضور ان کے ہاتھ کا بوسہ دیتے وہ حضور کے ہاتھ کو چوم لیا کرتی تھی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثال بعد میں بھی اور پہلے کہیں نظر نہیں آتی، اتنے خوبصورت انداز میں محبت، اور انہی عظیم ہستی کے شہزادے ہیں جن کا آج ہم تذکرہ پاک، اور انہی کی شہزادے ہیں جن کا تذکرہ کرنا ہے، جن کی پرورش کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی شخصیت موجود ہوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہوں، ان کی پھر تربیت کتنے خوبصورت انداز میں ہو رہی ہوگی۔ تو آج ہم ذکر جو کر رہے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت داستان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس کے اندر جب اس پیارے شہزادے کی آمد ہوئی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد جب ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرم فرمایا، اپنی شہزادی کے گھر میں تشریف لے کر آئے اور پوچھا پیارے علی ان کا نام کیا تجویز کیا ہے۔ اب نام کیا تجویز کرتے، رسول کریم کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مرضی کے بغیر تو کچھ میں نہیں کر سکتا، ہاں میں نے ذہن میں ایک نام سوچ رکھا ہے، اگر آپ اس کی تصدیق فرما دیں اور توثیق فرما دیں تو اسی نام کو ہم منتخب کر لیتے ہیں۔
تو کہا کہ کیا نام ہے؟ جی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا ہے ان کا نام حرب رکھا جائے، کیونکہ حضرت علی اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کو بڑا پسند فرماتے تھے، اور اپنے شہزادے کا نام بھی حرب رکھنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنے بچے شہزادے کا نام حرب رکھوں گا تو یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ میں دشمنان اسلام کے خلاف اپنے بچوں کو بھی اس بات کے لیے تیار کراؤں۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شہزادے کے اندر کچھ اور دیکھ رہے تھے، تو یہ خیر تفصیلی عنوان ہے، آپ نے نام کے لیے فرمایا مجھے وحی کا انتظار ہے، تو وحی کے انتظار میں حضور نے کچھ توقف فرمایا۔ اتنے میں آسمان سے اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے خزانوں سے وہ ایک خاص خزانہ عطا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ حسن تجویز کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب ان کا نام حسن رکھ دیا جائے۔ اب حسن نام حسن سے بھی ہے، خوبصورتی سے بھی ہے، اور اس کا مادہ اشتقاق ایک احسان بھی ہے، جو آپ کی صفت کے اندر دیکھا جائے، صفات کے اندر دیکھا جائے تو آپ احسان کی صفت کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں متصف ہیں۔ تو یہ دونوں اگر انداز دیکھا جائے اس میں با مسمہ ہیں، ظاہری حسن بھی ہے باطنی حسن بھی ہے۔ حسن وہ حسن نہیں ہوتا کہ جس کا ظاہری حسن ہو، حسن اس حسن کی مثال ہے کہ جو ظاہراً بھی حسین ہو باطناً بھی حسین ہو۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن کا ظاہر بھی حسین ہے باطن بھی حسین ہے۔ ظاہر کیوں نہ حسین ہو، کنز العمال شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن میرے جو شہزادے ہیں حضور کے شبیہ ہیں، شبیہ رسول ہیں، سر کے بالوں سے لے کر سینہ منور تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر ہے، تو پھر ظاہری حسن کیوں نہ ہوتا اور باطنی حسن تو پھر نصیب ہو ہی جانا تھا جب کندھوں پہ کھیلنے والے ہوں، رسول کریم کے ساتھ منبر پر بیٹھنے والے ہوں، رسول کریم جن کو اپنی زبان چسوانے والے ہوں، ان کا پھر باطن کیوں نہ حسین ہوتا۔ تو پھر نام تجویز ہوا حسن۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو گھٹی عطا فرمائی وہ ایسی عظیم گھٹی تھی کہ کائنات کو نصیب کسی اور کو نہ ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو نصیب ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا کو نصیب ہوئی، امام حسن کو نصیب ہوئی، امام حسین کو نصیب ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی کے طور پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب عطا فرمایا، اور اتنا حسین انداز ہے رسول کریم کے ہاتھوں میں امام حسن مجتبی ہیں۔ اب گویا کہ ہاتھ میں امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے اور اپنی زبان مبارک عطا فرما کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کے نور کے ساتھ آپ کو ظاہری طور پر حسن عطا فرما دیا، اور اپنی گھٹی کے ساتھ زبان مبارک کے ذریعے گھٹی جو عطا فرمائی اس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے باطن کو بھی روشن فرما دیا۔ یہ امام حسن ہے، دنیا میں آتے ہی ظاہر کو بھی روشن کر لیا، باطن کو بھی روشن کر لیا۔ آپ کے القابات، آپ کی کنیت، بالکل میں اسی جانب آ رہا ہوں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے القابات بہت سارے مشہور ہیں جن میں زکی، تقی، اور اسی طرح آپ کو اور بھی القابات سے یاد کیا جاتا ہے، مجتبی بھی کہا جاتا ہے، شبیہ الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے خوبصورت القابات میں صفت رسول، اور ایک ایسا لقب ہے راکب دوش پیغمبر، اور ایک بڑا خوبصورت لقب ہے سید کا لقب آپ کو دیا گیا، اور یہ وہ سید ہیں جو کائنات میں، رسول کریم تو سب سے بڑے سردار ہیں، تو یہ کائنات کے سب سے پہلے سید ہیں۔ جس طرح ہم نسبی اعتبار سے سید کی سادات کی مثال دیتے ہیں، نام کے ساتھ سید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کائنات میں سب سے پہلے سید کون ہیں؟ وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کا نسب جو ہے وہ ان کے بیٹوں کے ذریعے چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے لیے ضابطہ اور قانون ہی تبدیل فرما دیا، یہ میرا اعجاز ہے کہ میری شہزادی کے ذریعے میرا نسب چلے گا، اور یہ کائنات کے جو سب سے پہلے سید ہیں جو نسب رسول کو آگے چلانے والے ہیں وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کا نسب مبارک چلانے والے ہیں۔ تو آپ کے یہ مشہور القابات ہیں،
جن سے یاد کیا جاتا ہے، وگرنہ کوئی بھی اچھی صفت جو ہے وہ آپ کے اندر دیکھی جائے، ہر ایک خوبصورتی، ہر ایک پیاری صفت جو ہے آپ کی ذات کے اندر موجود ہے، آپ ان القابات سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ چند مشہور القابات ہیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے بعد جب 7واں دن آیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کے بال مبارک منڈانے کا حکم دیا اور اپنے ہاتھ مبارک سے یہ بال مبارک اتارے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختنے کا اہتمام فرمایا اور یہ دعوت کا اہتمام جو تھا کیا گیا پھر عقیقہ کی صورت میں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو یہ لنگر کھلایا اور یہ بتایا کہ میری شہزادی کے گھر میں جو شہزادے کی آمد ہوئی ہے یہ کوئی عام شہزادہ نہیں ہے بلکہ یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ آپ کے بارے میں بہت سارے فضائل جو ہیں احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے یہ جو دو شہزادے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، دونوں سید ہیں، دونوں سید ہیں۔ ان دونوں کو جنت کی سرداری عطا فرما دی، دنیا کے بھی وہ سردار بن گئے اور جنت کے نوجوانوں کو بھی سردار بن گئے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے جنت میں جو بھی جائے گا اللہ رب العالمین اس کو جوانی عطا فرمائے گا، تو اس سے نظر آتا ہے کائنات میں جتنے لوگ چاہے بڑھاپے کے اندر اس دنیا سے جائیں گے، چاہے بچپنے کے اندر چلے جائیں گے، تو جب وہ جنت کے اندر جائیں گے ان کو جوانی کی نعمت ملے گی۔ تو یہ نظر آتا ہے امام حسن اور امام حسین کو جو جوانوں کا سردار کہا گیا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پوری جنت کے وہ سردار بن گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ سرداری عطا فرمائی، ان کی والدہ محترمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرما دی، ان کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرما دی۔ تو ایک مقام پہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جا رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کندھے پہ سوار ہیں اور ایک پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ ان دونوں روایات کو اگر دیکھ لیا جائے تو امام حسن اور امام حسین یا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں لشکر اسامہ جن کے ساتھ مشہور ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو لشکر لے کے چلے اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور اسلام کی دھاک جو ہے وہ دشمنوں پر بیٹھ گئی، یہ وہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو اٹھا کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور حضور نے دعا فرمائی، یا رب العالمین میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں کے ساتھ محبت فرما۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو امام حسن سے محبت کرتا ہے دل میں ان سے حضرت امام حسن ہو، محبت امام حسن ہو، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی محبت ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ محبت کی اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے، اور جنہوں نے ان کی ناراضگی کو مول لیا انہوں نے رسول کریم کو بھی ناراض کیا، اللہ رب العالمین کو بھی ناراض کیا۔ تو ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان سے ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جو ان سے محبت کر لیتا ہے اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جو ان کی محبت اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھتا، میں تو سمجھتا ہوں دھڑکنے والا دل ہی نہیں ہے جس کے اندر امام حسن مجتبی اور اہل بیت کرام کی محبت موجود نہ ہو۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں۔ امامت فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ کی حالت میں تشریف لے گئے تو سجدہ کی حالت کے اندر رسول کریم کا جانا تھا کہ حضرت امام حسن کھیلتے کھیلتے تشریف لے کر آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب کندھوں مبارک کے اوپر سوار ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کو طویل فرمایا، اتنا طویل فرمایا کہ جب تک امام حسن خود نیچے نہیں آئے تب تک رسول کریم سجدے کے اندر موجود رہے۔ تو یہ ہمیں بتا دیا کہ جن کے لیے میں سجدوں کو طویل کر لیتا ہوں تمہارے لیے ان پر میں نے محبت کو لازم کر دیا ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت منظر تھا۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ امام حسن وہ شہزادے ہیں جب رسول کریم امامت فرما رہے ہوتے تھے کبھی کندھوں پہ سوار ہو جاتے سجدے کی حالت میں، کبھی رسول کریم کے دونوں مبارک ٹانگوں کے درمیان سے گزر جایا کرتے تھے۔ تو یہ نماز کی حالت میں جن کو یہ اجازت تھی کہ وہ حضور کے ساتھ اس انداز میں پیار فرما سکتے ہیں، اس انداز میں پیش آ
سکتے ہیں۔ اور ایک اور بھی حدیث مبارکہ یہاں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہیں، ممبر پر حضور واعظ فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے کہ سامنے سے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، سامنے امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے آ رہے ہیں اور مسجد نبوی کی کچی زمین کے اوپر لڑکھڑاتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کو روک دیا ہے، خطاب کو روک دیا ہے، ممبر سے نیچے تشریف لے کر آئے ہیں۔ مجلس کے اندر صحابہ بھی موجود تھے، مجلس کے اندر مولا کائنات بھی موجود تھے، ان کو نہیں فرمایا کہ جا کر اٹھا کر لے کر آئیے، بلکہ خود تبلیغ کو بھی چھوڑ دیا ہے، واعظ کو بھی روک دیا ہے اور اٹھ کے تشریف لے گئے ہیں، اور جا کر دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہے، ایک جانب امام حسن کو بٹھایا ہے، دوسری جانب امام حسین کو بٹھایا ہے۔ دونوں شہزادوں کو بٹھا کے حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، انما الاموال والاولاد فتنہ، کہ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے کہ بے شک اولاد اور مال جو ہے یہ آزمائش ہے۔ تو اب میرے شہزادے سامنے آ رہے تھے اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ گرتے پڑتے آ رہے ہوں، میں نے ان کو اٹھایا ہے اور اپنے پاس بٹھا لیا ہے۔ تو یہ محبت کی خوبصورت داستانیں ہیں جن کو احادیث مبارکہ کے اندر خوبصورتی عطا ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت فرمائی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب راشد صدیق صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب راشد صدیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نہایت مشکور ہوں 9 نیوز TV کا، اور جنہوں نے اس رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے حاضری کے لیے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ 9 نیوز اور ان کی پوری ٹیم کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور میں سب سے پہلے بہت خوبصورت کلام آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، خدا کی غیرت
ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہے تو بھی سائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی سائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا نہ ہونے دیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا نہ ہونے دیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ناظرین و سامعین 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے صدق رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتیں پانے والے شفقتیں پانے والے راکب دوش مصطفیٰ شبیہ پیغمبر کیا کیا اعزازات اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائے. اور پھر وہ فیوز و برکات ہمیں آپ کی زندگی میں مبارک زندگی میں نظر آتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اسی پر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جہاں سے منقطع ہوا وہیں سے جوڑتے ہیں. جناب پروفیسر ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن تو خوبصورت ہے ہی حسین و جمیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات حاصل ہو رہی ہیں. اس سے خوبصورت بچپن کس کا ہوگا؟ آپ کے بچپنے سے خوبصورت بچپن تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. ایسی قربت ایسی معیت ایسی رفاقت ایسی وہ محبت بھری نظریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ان فیوز و برکات کا پھر آپ کی زندگی پر جو اثر پڑتا ہے جو وافر حصہ ملتا ہے آپ کو زہد و تقوی آپ کی عبادت نماز روزہ تلاوت حج کی ادائیگی کا انداز یہ کیسا تھا کہ آج ہمیں بھی جس کو اپنانے کی کم از کم اس کے پیروی کرنے کی ضرورت ہے. اس پر کلام کیجیے. امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سال 4 ماہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب سبحان ہوئی. اللہ سبحان اللہ. اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ قریباً 7 سال اور اپنے والد محترم حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ آپ کو 37 سال رہنے کی سعادت ملی ہے. سبحان اللہ.
ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. یہ تو ایک عام اس بندے کی ہے بات کہ جو مولا حسن سے محبت کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ نوافل کے ذریعے کثرت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر کے ولی بن جاتا ہے. اس کے پاس بیٹھنے والے کی یہ ساتھ ایک گھڑی بیٹھ جائے تو 100 سالہ عبادت سے بڑھ کر ہے. اور ایسی عبادت جو بے ریا عبادت ہے, مقبول عبادت سے بڑھ کر اس کا مقام اور مرتبہ ہے, کیونکہ اس کو ایک ساتھ ایک گھڑی جو ہے اس کو ایک سیکنڈ کہہ لیا جائے وہ ایک اللہ کے ولی کے نصیب ہو گئی. جس نے مولا کائنات کے ساتھ 37 سال گزارے ہوں اور مولا کائنات ولایت کے بھی امام ہیں, اور آپ اتنے بڑے اللہ رب العالمین کے ولی ہیں اور صحابی رسول ہیں, خلیفہ راشد ہیں, رسول عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, بدری اصحاب میں شامل ہیں, چوتھے خلیفہ راشد ہیں, اور آپ کے گھر میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ موجود ہیں, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو اپنا بھائی قرار دیا ہے ان کے ساتھ 37 سال کا عرصہ گزارا ہو اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ گزارا ہو, اور پھر سیدہ کائنات کے ساتھ جو 7 سال گزارے ہیں وہ کم تو نہیں ہے. والدہ ماجدہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا ہے اس وقت کی مثال تو کہیں سے نہیں لی جا سکتی. رسول کریم کے ساتھ جس ہستی نے 6 سال 4 ماہ گزارے ہوں ان کا پھر مقام و مرتبہ کتنا عرفہ والا ہوگا. تو یہ اتنا زمانہ جو گزارا ہے اس کا پرتاؤ تو پھر نظر آنا تھا. اب رسول کریم کی تربیت میں رہنے والے ہوں, رسول کریم کے سینے پہ سوار ہونے والے ہوں, کندھوں پہ سوار ہونے والے ہوں, زبان مبارک چوسنے والے ہوں, اور براہ راست تربیت حضور فرماتے ہوں جن کی, اور جن کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہو کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کا پھر تربیت پانے کا انداز کتنا خوبصورت ہوگا. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی دیکھیں تو وہ بھی ایک آئیڈیل زندگی ہے, بہترین زندگی ہے, خوبصورت زندگی ہے. آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی مشعل ہے, آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے, پھر آپ کی جب عمر گزرتی گئی بعد کی عمر کے لوگوں کے لیے بھی, اور سردار ہونے کی حیثیت سے ہمارے حکمرانوں کے لیے جو خوبصورت آپ کی تعلیمات ہیں. پھر آپ کی حضور کی زندگی کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہ بھی قریباً بچپنے میں ہی گزر گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسی طرح, اور ان ہستیوں کا بچپن مبارک بھی وہ عام بچوں کی طرح نہیں, عام بچوں کا نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ رسول کریم اپنے ممبر پہ ساتھ بٹھایا کرتے تھے. رسول کریم کا ممبر ہو, کس کی مجال ہے کہ اس ممبر کے اوپر بیٹھ سکے, اور کس کی مجال ہے رسول کریم سجدے پہ ہو کندھے پہ بیٹھ جائیں. یہ کوئی عام شہزادے نہیں تھے, بلکہ یہ وہی بات ہے, یہ نورانی ایک سلسلہ جو تھا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ان کی شکل میں نظر آ رہا تھا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا جو زمانہ ہے یہ خلفائے راشدین کے ساتھ نظر آتے ہیں. اور ایک زمانہ تو وہ آیا جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے باہر جو قصر خلافت کے باہر جو باغیوں نے جو گھیرا جو ایک ڈال لیا, تو آپ کو مولا کائنات نے حکم دیا, دونوں شہزادوں کو حکم دیا کہ دروازے پہ کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرو, پہرا دینے کی ڈیوٹی جو آپ کو عطا فرمائی. اور یہاں سے بتا دیا کہ حضرت علی کی حضرت عثمان کے ساتھ کیسی محبت تھی کہ اپنے شہزادوں کو وہاں پہ کھڑا کر دیا جہاں پہ سامنے دشمن کھڑا ہو کے حملہ کر رہا ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہے. پروفیسر صاحب, انما المؤمنون اخوۃ کا حقیقی پیکر تو یہی ہستیاں تھیں. بالکل یہی مواقعات مدینہ, آپس کی محبت, آپس کی رشتہ داریاں کی تفسیر یہی تو وہ لوگ تھے. تو حضرت علی نے وہاں پہ کھڑا کر دیا جہاں پہ کھڑا ہونا ایک بہت مشکل عمل تھا. بالکل صحیح. خود تو اس بستر پہ آرام فرما, اپنی جان بھی جا سکتی تھی. جب ہجرت کا موقع تھا خود اس بستر پر آرام فرما رہے تھے جس بستر پر لیٹنا کوئی عام بات نہیں تھی. رسول کریم کو شہید کرنے کے لیے اس بری نیت کے ساتھ آ رہے تھے لوگ, تو وہاں بستر پر آرام فرما رہے تھے, اور اپنے شہزادوں کو وہاں پہ کھڑا کر دیا جہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے آ رہے ہیں. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں میری وجہ سے خون ریزی ہو, آپ واپس تشریف لے جائیے.
اصرار کیا کہ ہم یہاں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, ہم پہرے میں مزید طوالت اختیار کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے بار بار حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا تو آپ واپس تشریف لے کر آئے. تو یہ خلفائے راشدین کے ساتھ نظر آتے ہیں. پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشیر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ مشیر ہوتے, خلیفہ خامس آپ کو ہی ہونے کی سعادت ملی ہے, آپ کو خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز ملا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خلافت کے 30 سال ارشاد فرمائے تھے, ان میں اگر دیکھا جائے تو 6 ماہ جب تک شامل نہ کیے جائیں تب تک وہ خلافت کے پورے سال مکمل نہیں ہوتے. تو حضور کی جو ایک ایسی خبر تھی جو حضور نے قبل از وقت ارشاد فرما دی تھی, اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ خلیفہ راشد بھی ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہونے کا بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے. پھر ان کے بعد ایک ایسا زمانہ بھی آیا جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ان کے بعد آپ کو خلافت عطا ہوئی. پھر ان کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا جو صحیح انداز نظر آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے. حضور کی ایک ایسی خوبصورت صفت تھی کہ حضور کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا, جتنا بھی مال آتا تھا, شام کے اندھیرے سے پہلے حضور تقسیم فرما دیا کرتے تھے. جیسے میں نے نام کے بارے میں کہا کہ آپ کا نام حسن احسان سے بھی ہے, تو آپ احسان کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کے آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھایا کرتے تھے احسان کے معاملے میں. ایک مانگنے والا, ایک فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک سائل آیا, سائل نے آ کر التجا کرنا چاہی. ابھی التجا کے لیے زبان سے کلمات بھی ادا نہیں کیے تھے. آپ نے فرمایا میرے رقم کے اندر جتنا بھی مال موجود ہے سارا اس کو دے دیا جائے. تو دیکھا گیا تو 10,000 درہم ملے. تو غلاموں نے وہ پیش کر دیے. تو وہ سائل کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی اپنے سوال کے لیے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں. تو میں حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ ہمارے در پہ آنے والا, ہمارے گھر پہ آنے والا, ہماری چوکھٹ پہ آنے والا, اس کو یہ زحمت نہیں اٹھانا پڑتی کہ وہ زبان سے کلمے ادا کرے اور عزت نفس اس کی مجروح ہو. ہم تو سوال سے پہلے ہی عطا کر دیتے ہیں. تو آپ نے 10,000 درہم اس کو عطا فرما دی. اسی طرح ایک شخص دعا کر رہا تھا جس کی دعا آپ نے سن لی. دعا کر رہا تھا کہ مجھے قرض کے اندر میں مبتلا ہوں, کوئی قرض کا اہتمام ہو جائے, مولا مجھے اتنی رقم عطا فرما کہ میں اپنا قرض ادا کر دوں. آپ نے اس کو بھی 10,000 درہم عطا فرما دیے, اس کا قرض کی اس کو خلاصی اس کو مل گئی. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو عطاؤں کا منبع ہے, سخاوت میں بے مثال ہے, عطا میں بے مثال ہے, صبر میں بے مثال ہے. تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ جب قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے یا جب آپ مصلی پہ تشریف لایا کرتے تھے, آپ کانپنے لگ جایا کرتے تھے, آپ کے جسم مبارک پہ لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جب کلام الہی پڑھا کرتے تھے تو ان کے دل میں خشیت پیدا ہو جاتی تھی. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آیات پڑھتے ہیں, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ کا خوف ان کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ پوری تفسیر اس میں نظر آتی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے جسم مبارک پہ کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی. اور جب یا ایھا الذین آمنو جب بھی یہ آپ پڑھتے, قرآن پاک میں یہ 80 سے زائد مرتبہ یہ ذکر ہوا ہے, 88 مرتبہ قریباً یہ یا ایھا الذین آمنو کا کلمہ ذکر ہوا ہے. یعنی اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے. تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تلاوت فرماتے یا کسی کی تلاوت سنتے اور یا ایھا الذین آمنو کا کلمہ آتا تو آپ کہتے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, مولا تو نے مجھے پکارا ہے, مجھے مخاطب کیا ہے, میں حاضر خدمت ہوں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھنے کا انداز ایسا تھا. پھر آپ ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے, حج پہ بلکہ جب بھی آپ تشریف لے کر گئے ہیں, حج پہ جاتے ہوئے آپ نے اپنے قدمین مبارک کے اندر پاپوش مبارک, نالین مبارک نہیں ڈالے, آپ برہنہ پاپیادہ ہو کر تشریف لے جایا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں جاتے ہیں, آپ کیوں ایسے جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں, مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے قدموں میں جوتے ساتھ لے کر جاؤں, نالین ساتھ لے کر جاؤں. تو آپ کی یہ خوبصورت زندگی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا پیکر ہے. بالکل, اشد حبا للہ, اللہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں جس کو عشق کا درجہ کہا جاتا ہے. تو اتنے خوبصورت انداز میں اور آپ کی تربیت میں ایک خوبصورت بات بھی آتی ہے, نظر آتی ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ جب کھانا کھا رہے ہوتے, تناول فرما رہے
رہے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ پہلے والدہ محترمہ جو ہیں وہ لقمہ اٹھائیں بعد میں آپ اٹھایا کرتے تھے اور اتنا احترام فرمایا کرتے تھے کہ بلکہ ایک دفعہ تو آپ نے ایسا کیا کہ کھانا ہی الگ کر لیا. آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ آپ کھانا الگ بیٹھ کر کیوں کھا رہے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ لقمے پر نگاہ آپ کی نگاہ مجھ سے سبقت لے جائے اور کہیں میں وہی لقمہ نہ اٹھا لوں. تو ادب احترام کا یہ مقام ہے کہ جن کو گھر سے یہ ادب و احترام ملا ہو, یہ صبر ملا ہو, یہ سخاوت ملی ہو, یہ سارے عزتوں کے تاج نصیب ہوئے ہوں, ان کے مثال پھر دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی. اور آج بھی دیکھیے نا کہ کہاں آپ آرام فرما ہیں. ہاں بالکل, آج بھی اگر دیکھیے تو ان کی ہستی وہاں پہ آرام فرما ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر آپ تشریف فرما ہیں اور وہاں پہ آرام فرمانا بھی ایک سعادت ہے. لیکن یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جس دھرتی پہ چلے جائیں, جس مقام پہ چلے جائیں, اس مقام کو سعادت مل جاتی ہے, اس مقام کو عزت مل جاتی ہے. تو آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کے پہلو میں تدفین کی آپ کو سعادت حاصل ہے. تو آخر میں اس پر بھی ضرور ایک پیغام کے طور پر کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ, آپ کی سیرت مبارکہ کے چند ایک پہلوؤں پہ مختصراً گفتگو ہوئی, اس سے آج امت مسلمہ اور بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کثیر عقد فرمائے ہیں اور آپ کی ہر زندگی جو ہے, ہر ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ جو زندگی ہے وہ بہترین زندگی ہے اور ایسی زندگی ہے جو آئیڈیل زندگی کہا جا سکتا ہے, جو گھرانہ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ایسا گھرانہ ہونا چاہیے, گھریلو زندگی ایسی ہونی چاہیے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر گھر کی زندگی دیکھیں تو وہ خوبصورت زندگی ہے. اگر اس حیثیت سے دیکھیں کہ وہ حضرت سیدہ پاک کے بیٹے ہیں, ماں کے ساتھ کس طرح احترام کے ساتھ پیش آتے تھے, تو وہ بھی ایک بہترین مثال ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم ہیں, اس حیثیت سے دیکھیں کہ آپ اپنے والد محترم کا کتنا خوبصورت انداز میں ادب و احترام کیا کرتے تھے, ہر حکم بجا لایا کرتے تھے اور آپ کے حکم کو ایک بہت بڑا درجہ دیا کرتے تھے. تو آج کے نوجوانوں کے لیے یہ مثال ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں, اس سے تعلیم حاصل کریں کہ کس انداز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے. پھر سردار ہونے کی حیثیت سے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اتنی خوبصورت انداز میں زندگی گزاریں جیسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت سردار زندگی گزاری ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہمارے پیروں کے لیے, سب کے لیے وہ زندگی ایسی زندگی ہے جن تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا بہت بہترین ایک مثال قائم کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت گفتگو. اور سردار یعنی حکمران ہونے کے ناطے تو آپ کا اثار یہ ہے کہ آپ نے حکمرانی صرف اس وجہ سے چھوڑ دی تاکہ امت مسلمہ جو ہے ان کا اتفاق اور اتحاد برقرار رہے. یعنی حکمرانی آپ کا مطمع نظر تھا ہی نہیں, اس گھرانے کا مطمع نظر نہیں تھا, صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہیں تھا. تو یہ اتنی بڑی قربانی ہے اور اسی کا تسلسل ہمیں واقعہ کربلا بھی نظر آتا ہے. ناظرین و سامعین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن, یہ اسپیشل پروگرام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب راشد صدیق صاحب, اسی گھرانے کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے. جی جناب راشد صدیق صاحب. جو بھی آ کے سیدہ دے درت بہ گیا, جو بھی آ کے سیدہ دے درت بہ گیا, جو بھی آ کے سیدہ دے درت بہ گیا, جو بھی آ کے سیدہ دے درت بہ گیا, جو بھی آ کے سیدہ دے درت بہ گیا, خالق کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا, خالق کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا, جو بھی آ کے سیدہ دے درت بہ گیا. والی تطہیر زہرا شان سرور دی,
شان سرور دی والدہ حسنین دی تے شان حیدر دی شان حیدر دی او نہیں ڈگدا کدے بھی کسے مقام تے او نہیں ڈگدا کدے بھی کسے مقام تے چووی دے لالاں دے قدماں چ ڈہ گیا جیڑا اے دے لالاں دے قدماں چ ڈہ گیا چوویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا حبش دی ملکہ وی باندھی سیدہ دیئے سیدہ دیئے جتی کر دی رہی حکومت اس فضا دیئے اس فضا دیئے مانو حسنین تے زینب نے آکھیا مانو حسنین تے زینب نے آکھیا جگ فضا دی شان نو تکدائی رہ گیا جگ فضا دی شان نو تکدائی رہ گیا چوویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا اور فاطمہ جس نو دعا دیوے او خاص ہے دیوے او خاص ہے دنیا اس نو آخ دی غازی عباس غازی عباس کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا انج وفا ہوندی غازی جگ نو کہہ گیا انج وفا ہوندی غازی جگ نو کہہ گیا چوویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا چوویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا جوویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا چوویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا خالق سا لے کے آیا بھر کے لے گیا خالق سا لے کے آیا بھر کے لے گیا چوویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا ماشاءاللہ جی ناظرین سامعین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان فیض شاہ جہاں صدائے رمضان